بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین علی منی وانا من العلی صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو یعلا نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ایک حدیث پاک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، تو تم اس وقت تو علی کے ساتھ دینا، علی کا ساتھ دینا، اس لیے کہ علی حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو ذر غفاری جیسا جلیل و قدر صحابی وہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کا ساتھ دینا، تو اس پہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ علی مولا جدھر ہے حق ادھر ہے، علی جدھر ہے رسول ادھر ہے، رسول کریم ادھر ہے۔ حضرت امام محمد بن علی الطائی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی مولا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مرتبہ کبھی تمہیں سمجھنا ہے تو اخوات صحابہ پہ سے سمجھو۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینۃ المنورہ میں تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیے تھے، مہاجرین کو انصار مدینہ کے ساتھ بھائی بنائے، تو آخری میں حضرت ابی بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا کائنات بچ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو بھائی بنا دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ انت اخی وانا اخو، کہ علی میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے۔ حضرت امام محمد بن علی الطائی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے، بندے کے لیے علی کا یہ مرتبہ ہی کافی ہے۔ یہ فضیلت کسی صحابی کو بھی یہ تو میسر نہیں آئی، رسول اللہ نے الا علی کے کسی کو اپنا بھائی قرار نہیں دیا۔ تو یہ حدیث حضرت علی کے مرتبے کے لیے کافی ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ہے ذکر الابا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میں شب اسرا آسمانوں میں گیا تو تمام فرشتوں سے میری ملاقات ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کی امت، یا رسول اللہ کبھی آپ کی امت حب علی پر، عشق علی پر، علی کی ذات پر اتفاق کر لے، علی کا ساتھ دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت پر آفت اور گمراہی کے راستے تب کھلیں گے جب میری امت علی سے بغاوت کریں گی، علی سے بغض رکھیں گی، علی سے دشمنی رکھیں گی، تو اس وقت یہ امت گمراہی کی طرف بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ حضرت مولا علی کے فضائل احادیث مبارکہ میں بے شمار ہے، اور حضرت علی مولا کی شان میں قرآن مقدس کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت علی مولا کا کشف بے مثال۔ حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ میں مقیم تھے تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد اپنے ایک غلام کو بلائے، اور اس غلام سے فرمایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، اور فلاں گھر ہے، فلاں گھر میں دو لوگ، ایک عورت ایک آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، انہیں میرے پاس لے آؤ۔
پھر حضرت علی مجلس کے اندر بیٹھ کر اپنے جو لوگ تھے انہیں تو درس دینے لگے۔ جب وہ غلام وہاں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین سیدنا علی مولا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یاد فرمایا۔ تو وہ آدمی اور وہ عورت دونوں کو لے کر حضرت علی مولا کی بارگاہ میں وہ غلام پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تو حضرت علی نے کہا کہ تمہارا جھگڑا کئی دنوں سے چل رہا ہے اور تم رات بھر بھی ہے تو گھر میں جھگڑتے رہے، کیا ہوا، کیا بات ہے آخر؟ تو اس عورت نے کہا کہ مولا اس بندے سے میری شادی ہوئی ہے، اس بندے سے میرا نکاح ہوا ہے، اور میری شادی جب سے ہوئی ہے یہ میرے قریب نہیں آیا، بس اسی بات کو لے کر جھگڑتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا جب میں اس عورت کے قریب جاتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سی ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے مجھ کو بے انتہا نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور میں اس سے دور ہٹ جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا بول کے وہ چپ ہوا تو حضرت علی نے مجلس کی طرف دیکھے اور لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جائیے، انہیں بہت ساری مجھ سے تو گفتگو کرنی ہے۔ تو لوگ پھر اٹھ کر مجلس سے چلے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں جو بتاؤں گا، میں جو پوچھوں گا اس کا صحیح تم جواب دینا۔ تو اس عورت نے کہا کہ مولا ضرور، جو آپ پوچھیں گے انشاءاللہ میں اس کا صحیح جواب دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سچ نہیں کہ تمہیں اپنے چاچا زاد بھائی سے تو محبت تھی، عشق تھا؟ کہا ہاں یہ سچ ہے کہ اس سے مجھے محبت تھی، عشق تھا، آپ دونوں کے اندر ہے تو محبت ہو گئی تھی؟ کہا ہاں یہ سچ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تاریخی رات تھی، سناٹا تھا، اور تم دونوں کا آپس میں ملاپ ہو گیا، تم دونوں جب ملے تو آپس میں تم دونوں کا ملاپ ہو گیا، اور اسی ملاپ ہونے کی وجہ سے تم حاملہ ہو گئی، تمہیں حمل ٹھہر گیا۔ اس نے کہا یا مولا یہ بھی صحیح ہے کہ ہم دونوں کا ملاپ ہوا تو میں حمل سے ہو گئی تھی۔ پھر حضرت علی نے کہا کہ پھر تم نے 9 مہینے کے بعد ایک لڑکا پیدا کیا، ایک بچہ پیدا کیا؟ اس نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ پھر آپ کی والدہ نے کہا کہ اب تو تجھے لڑکا پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، اور تو کنواری ہے، تیری شادی نہیں ہوئی ہے، لوگ طعن کریں گے، لوگ لعنت بھیجیں گے، لوگ ہے تو سب تو ستم کریں گے، گالیاں کریں گے، ہمیں بدنام کریں گے، ہم بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ پھر تم دونوں ماں بیٹیوں نے کیا کیا، اسے کپڑے میں لپیٹ کر کوفہ کے باہر چلے گئے، اور جانے کے بعد کوفہ کے ایک روڈ کے کنارے اس کو ہے تو دیوار کے سائے کے تلے رکھ دیا رات میں۔ بولے ہاں یا مولا یہ بھی سچ ہے۔ کہا اور جب آپ لوگ واپس جانے لگے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک کتا آ گیا، اس بچے کو نوچنا چاہتا تھا، اسے کھانا چاہتا تھا، تو تمہاری والدہ نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ کتا بھاگ گیا لیکن پتھر جا کے بچے کے سر پر لگ گیا، سر پر لگنا تھا، بچے کا خون جاری ہو گیا، تو تم نے دوڑتے جا کر اس کو ہے تو اپنے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے سر کے اوپر پٹی باندھ دی اور پھر لپیٹ کر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ بولے یہ بات بھی صحیح ہے مولا، لیکن یہ تو آج سے 22-23 سال پہلے ہوا تھا مولا، یہ تمہیں کیسے معلوم؟ اور ہماری والدہ اور ہمارے سوا تو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ آگے سنو، تم ماں بیٹی چلے گئے، اس کے بعد رب قدیر کی مشیت یہ تھی کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، قافلہ گزرنا تھا کہ قافلے کے ایک شخص کی نظر اس بچے پر پڑی، اور اس قافلے والوں نے اس بچے کو لے لیے اور ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ پھر وہ قافلے والوں کے بیچ میں وہ بچہ پھلا پھولا بڑا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، اور جب وہ بڑا ہو گیا پھر وہ کوفہ ہے تو کمانے کے لیے آ گیا، اور اسی ہے تو اسنا کے اندر اسی نوجوان سے جو بچہ کمانے کے لیے اس قافلے سے آیا تھا اسی سے تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ یہ جو نوجوان ہے یہ تمہارا شوہر نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا بیٹا
بیٹا ہے جو تم نے تو رات کی تاریکی میں ایک روڈ کے کنارے اسے ہے تو پھینک دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جوان کر دیا اور اس حال میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو وحشت جو ہوتی ہے، تم سے نفرت جو ہوتی ہے، تمہارے قریب آنے سے جو ڈرتا ہے اور اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ بچہ تمہارا بیٹا ہے، تم اس کی ماں ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا شوہر نہیں ہے۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس سے کہا کہ اپنے بچے کو لو، اپنے بیٹے کو لو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کشف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم غیب سب لوحاب دین مصطفیٰ کی برکت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام بے شمار احادیث، بے شمار اتنی فضیلت میں حدیث جتنی حضرت علی کی آئی ہے، کسی بھی صحابی کی فضیلت میں اتنی حدیث نہیں آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ابو جہل، ابو لہب وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فقیر آیا ابو جہل وہ لوگ کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھ کو کچھ دو، میں سائل ہوں، منگتا ہوں۔ تو ابو جہل نے اور ابو لہب ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ وہ جو شخص بیٹا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تم کو دے گا۔ اب وہ فقیر جو سائل تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے۔ اب حضرت علی کے حال یہ تھے کہ گھر میں فاقے تھے، علی کے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ سائل آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے نام پہ مانگ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو کہا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے تو 10 مرتبہ درود پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونکا اور کہا کہ اپنی مٹھی بند کر لے اور ان کے پاس جا کر کھولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ فقیر نے اپنی مٹھی بند کیا اور ابو جہل وہ لوگ کے پاس سے گزرنے لگا، تو ابو جہل نے کہا ادھر آ، کیا دیا علی نے؟ تو اس نے کہا کہ علی نے کچھ نہیں دیا ہے، میرے ہاتھ کو بند کرنے کے لیے کہا اور مٹھی کے اوپر دم کر کے پھونک دیا ہے۔ تو حضرت علی کے دم کرنے کی برکت یہ تھی کہ جب مٹھی اس نے فقیر نے کھولا، ہتھیلی کے اوپر ہے تو 10 درہم تھے، 10 درہم تھے۔ تو اس نے ابو جہل نے کہا کہ علی نے کیا اپنی جیب سے نکال کر دیا؟ تو اس فقیر نے کہا نہیں، بلکہ علی نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور میری ہتھیلی پر دم کر کے کہا کہ مٹھی بند کر لے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ درود کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 10 دینار اور 10 درہم کی شکل میں سکے میرے ہاتھ میں عطا فرما دی۔ تو یہ مولا ہے، علی مولا کی بارگاہ میں سائل آئے اور خالی چلے جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہاں تو اپنے کبھی غیر بھی آ جائے تو ان کی جھولی خالی نہیں رہتی ہے، علی اسے بھی بے مثال عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔